اچھا دیکھیں، اس کیس میں بھی عدلیہ نے بہت اچھا رول ادا کیا. آپ کو یاد ہے کس طرح کے ڈرامے ہوتے تھے جب ظاہر جعفر جاتا تھا عدالت میں؟ کبھی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، کبھی اسٹریچر پہ جا رہا ہے. کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ پولیس والے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں. بٹ صاحب یہ آپ نے بات کی، آگے بڑھاتا ہوں میں. پورے خاندان نے ذاکر جعفر کے اور ظاہر جعفر کے جب یہ جاتے تھے عدالت میں تو 15 20 لوگوں کی ٹیم جاتی تھی ساتھ، وکلا کی، اور ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے عدالت پہ. لیکن عدالت نے جرات مندی کا جو مظاہرہ کیا سیشن جج صاحب نے، وہ ان کو سیلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کسی قسم کے پریشر کو قبول کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انصاف کا بول بالا بھی کیا. اب یہ سمجھے، ایک تو وکلا کی ٹیم ہر دفعہ جاتی تھی، جیل میں بھی ملنے کے لیے اسے ایک جم غفیر ہوتا تھا. پھر ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا، اور وہ ڈرامہ کیا تھا؟ وہ ڈرامہ یہ تھا کہ یہ پاگل ہے، ذہنی مزدور. سرٹیفکیٹ تھراپی سینٹر کے 4 سرٹیفکیٹ اور پاکستان کی باہر بڑے بڑے میڈیکل سینٹرز کے کئی سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے. ہم نے ایک جملہ آپ کو بتایا تھا مصرع کہ سزا کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں. ہر مذہب مسلک جو ہے وہ پاگل کو قابل معافی قرار دیتا ہے، رحم کرتا ہے اس پر، رحم کرتا ہے کہ یہ پاگل ہے، ذہنی معذور ہے، تو اس سے بعید نہیں ہے کہ یہ کسی کو قتل کر دے، تو بچ جاتے ہیں. ظاہر جعفر کو پاگل قرار دلوانے کے لیے، فاتر العقل قرار دلوانے کے لیے، ذہنی معذور ثابت کرنے کے لیے کئی جتن کیے گئے. لیکن جج صاحب نے ایک بڑا کمال کیا. ان کو درخواست موصول ہوئی، انہی سیشن جج کو جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، ان کو درخواست موصول ہوئی کہ ملزم ظاہر جعفر کا میڈیکل کروائیں. انہوں نے اپیل یہ کی بیچ میں کہ 4-5 سینئر میڈیکل آفسرز کو میڈیکل کے چیک اپ پر مامور کیا جائے اور ہم اس کی فیس دیں گے، پیڈ میڈیکل چیک اپ. یہ لالچ دیا گیا عدالت کو. جج صاحب نے کہا کہ میں میڈیکل کروا دوں گا لیکن پہلے ملزم کو میرے پاس پیش کیا جائے. اس کو اپنی عدالت میں بلایا اور سب کو باہر کر دیا. تنہائی میں 15 سے 20 منٹ ملزم سے سوالات کیے اور سوالات کرنے کے بعد اس کو باہر بھیج دیا. اسیسمنٹ کی خود ذاتی طور پہ. جج صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ماہر نفسیات بھی ہیں. انہوں نے اس کو پڑھا، دیکھا، بغور جائزہ لیا اور اس کے بعد اس کی درخواست میڈیکل کی ریجیکٹ کر دی اور فیصلے میں یہ لکھا کہ میں نے خود اس کو پراپرلی چیک اپ کیا ہے، معائنہ کیا ہے، یہ بالکل ذہنی طور پہ فٹ ہے. یہ ڈرامہ بازی ہے، ڈرامہ گیری ہے کہ یہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ میڈیکل کی اجازت نہیں دے سکتا. اچھا، ہم تو اکثر کہتے ہیں نا کہ جج کو پہلے دن ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو ملزم آ رہا ہے وہ مجرم ہے، اس نے کیا کیا ہے وہ جانتا ہے. بٹ صاحب جج کو بھی پولیس کے تفتیشی، اچھا تفتیشی ماہر افسر جو ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جرم وار ہے کہ بے قصور ہے. میں نے آپ کو مثال کئی بار دی. ایس ایس پی CIA تھے یہاں، DIG کو عہدے تک پہنچے، مختلف جگہ پہ DPO رہے. احمد خان چدڑ وہ بابائے تفتیش تھے، بابائے تفتیش. ہم ان کے کئی مقدمات جو ہیں نا ان کو بطور تمثیل پیش کرتے ہیں، اس لیے پروگرام بھی کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ ان کے ہمارا جو اسٹوڈیو ہے نا جسے ہم بیٹھے ہیں یہاں، اس سے بڑا ان کا دفتر تھا بطور SP CIA لاہور، قلعہ گوجر سنگھ تھانے کی 3ری منزل پہ. تو تقریباً کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا ان کے دروازے میں اور ان کی چیئر میں. میں نے کہا چوہدری صاحب یہ آپ کے دفتر تک، آپ تک پہنچنے میں ہمارے ٹانگیں تھک جاتی ہیں. پہلے 3 منزلیں چڑھ کے آئے ہیں سیڑھیوں کی، اور پھر آپ کے دفتر تک، آپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 1 فرلانگ واک کرنا ہے. تو وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دانستہ اپنا کمرہ ایسا بنوایا ہے، یہ پہلے بہت چھوٹا تھا. میں نے کہا وہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پولیس والے جو CIA اسٹاف کے بڑے بڑے سنگین نوعیت کے مقدمات کے ملزموں کو، مجرموں کو لے کے آتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتا ہے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں ایک اینڈ پہ، دیوار ایک اینڈ پہ، دروازہ دوسرے اینڈ پہ، 1 فرلانگ آپ چلتے ہیں نا. میں نے کہا، کہہ رہا جب وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں نا ملزم کو، تو میں اس کو غور سے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنے پولیس والے کے بھی جو لے کے آ رہا ہے، جو تفتیشی ہے، اور ساتھ ملزم کے. اور جب وہ میرے پاس آ کے، جب میں بیٹھنے کا کہتا ہوں 1 منٹ بعد بیٹھنے کا کہتا ہوں ان کو، جب وہ بیٹھتے تو اس وقت تک میں فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں، اپنا ذہن بنا چکا ہوتا ہوں کہ یہ جرم کر کے آیا ہے کہ نہیں کیا. پولیس والا زبردستی لے کے آیا، اس کو پھنسانا چاہتا ہے جھوٹے مقدمے، یا صحیح لے کے آیا. کہتا ہے میں اس قابل ہو جاتا ہوں اس فاصلے کے دوران. اگر اچھا تفتیشی افسر، ایک بڑا بلند پایا تفتیشی، 1 فرلانگ کی چلنے کے دوران یہ فیصلہ کر سکتا ہے، تو جج
دستاویزات، شہادتوں، FIR، گواہان، ان کے ذریعے تو 3 سے 4 پیشیوں پہ اندازہ لگا لیتا ہوگا کہ بھئی اس نے کیا کیا. اسی لیے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس ملزم نے نہ صرف یہ دیکھیں، ہر دفعہ جو ہوتی ہے نا، ہر دفعہ وہ الگ الگ ٹرائلیبل ہے. ہر جس دفعہ اگر جو لگی ہو اس کے متعلقہ کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے. وہ جتنی دفعات تھیں ان سب میں سزا یافتہ. یہ بچ نہیں پائے گا، مجھے یقین ہے. اور خدا ایسے ناسور کو، ایسے قبیح شخص کو جو حیوان نما انسان ہے اور جو ظلم و بربریت کرتے وقت ذرا سے انسانیت کو مدنظر نہیں رکھتا اور نور جیسی باحیا عورت پہ اس قدر تشدد کرتا ہے، وہ سزا سے بچ گیا تو یہ پاکستان کے نظام عدل و انصاف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کو تو موت کی سزا سنا دی، لیکن آپ کے خیال میں امریکی شہریت ہونے کی بنا پر کیا ظاہر جعفر کی اس سزا پر عمل درآمد ہوگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.